یار کیا بات ہے، یہ چھیڑی جا رہے ہیں یار، مولا کی قسم ہے، بے دل کا دل ہے حسین کا نانا۔ سفر کرتے گئے، حضرت علامہ حافظ رجب البرسی نے جو معراج محمد کی لکھی ہے، کانپ جائے گا بندہ، بشر کا حوصلہ ہی نہیں علی کو سنبھالے، یہ امڑ جانا بھی حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، جاگنا۔ وہ فرماتے ہیں عرش پہ کھڑا ہے حسین کا نانا، عرش پر، عالم ارواح، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم طبیعت، عالم حیت، عالم شریعت، عالم روح، عالم عقل، عالم حیات، سارے نیچے ہیں، زندگی نیچے ہے، روح نیچے ہے، بغیر روح کے کھڑا ہے۔ اس پہ داد بنتی تھی، کس کے لیے محنت کرے، اندھے ہو گئے ہیں کتابیں پڑھ پڑھ کے، بغیر روح کے کھڑا ہے۔ اس پہ داد بنتی تھی، کس کے لیے محنت کرے، اندھے ہو گئے ہیں کتابیں پڑھ پڑھ کے، بغیر زندگی کے کھڑا ہے، لباس سمیت کھڑا ہے، پاپوش سمیت کھڑا ہے، سفر کرتا گیا۔ کافی وقت ہوا آپ سے گفتگو کیے ہوئے، چند مصروفیات کی وجہ سے درس و تدریس کا یہ سلسلہ آپ سے منقطع رہا، مگر جیسے ہی وقت ملا اور اللہ کی توفیق سے مالک نے آپ کے سامنے کچھ بولنے کی توفیق عطا فرمائی، تو بغیر لمبی تمہید باندھے چلتے ہیں آج کے اپنے موضوع کی طرف۔ آج کا ہمارا موضوع انتہائی مختصر سا، اور جتنا مختصر ہوگا اتنا ہی اہم بھی ہے، لہٰذا اس موضوع کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کیجیے گا، کیونکہ یہ عقیدہ جو آپ سن چکے ہیں یہ صرف غالی شیعوں کا عقیدہ نہیں، بلکہ بہت سے اہل سنت جو کہ انہی کے رشتہ دار ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ لہٰذا آج کی اس نشست میں ان دونوں فریقوں سے مخاطب ہوں۔ موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج روح کے ساتھ جبکہ جسم مبارک مکہ میں تھا، یا پھر جسم مبارک کے ساتھ معراج کروائی گئی جبکہ روح نہ جانے اس وقت کہاں تھی، یا پھر روح اور جسم دونوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی؟ تو مختصر سے وقت میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عقیدتاً کون سی بات حق پر مبنی اور دلائل کی بنیاد پر مضبوط ہے۔ تو سب سے پہلے تو روح کے اہل علم کے ہاں مختلف معنی پائے جاتے ہیں، لہذا ہر کسی کے بیان کیے گئے معنی آپ کی خدمت میں پیش کرنا دشوار ہوگا، بہتر یہی ہے کہ انہی دو معنوں پر اکتفا کیا جائے۔ لغت میں روح نفس اور دوڑنے کے معنی میں ہے، جبکہ بعض اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ روح کا لفظ ریح کے قریب ہے، یعنی ہوا کے، لہذا بہت سے معنی بیان ہوئے۔ خیر، روح کیا چیز ہے، اس کا نام روح کیوں رکھا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ جس طرح نفس کے بارے میں ہم جانتے ہیں مگر اس کی ماہیت کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، وہ ہم سے پوشیدہ ہے، ظاہر نہیں۔ روح کے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشی کر لیجئے کہ روح کی ماہیت کیا ہے۔ دین اسلام میں اس موضوع کے بارے میں ہمیں خاصی معلومات نہیں ملتی، جتنی ملی ہے وہ بھی کافی ہے اور اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اس گائے کی مکمل معلومات معلوم کر لی۔ معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کب اور کیسے کروائی گئی، اس موضوع پر میں پہلے سے ہی کئی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں، دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور ویسے بھی روح جسم کا وہ راز ہے جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے، جسے کوئی بھی آنکھ دیکھنے سے محروم ہے، جبکہ ہر شخص روح کے اپنے اندر موجود ہونے کی وجہ سے ہی زندہ ہے۔ جب روح نکل جائے تو جسم کسی کام کا نہیں۔ کافر ہو تو میت کو جلا دیتے ہیں، راکھ بنا کر پانی میں بہا دیتے ہیں، مسلمان ہو تو منا من مٹی کے اندر دفنا دیتے ہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے جسے جٹلائے نہیں جا سکتا۔ لہٰذا یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ روح کی ماہیت کیا ہے، ہمیں اس سے لا علم رکھا گیا ہے۔ مگر روح ہے کیا چیز؟ کیونکہ اس کائنات کے وجود میں کوئی بھی چیز خالق کائنات نے بے مقصد یا بے فائدہ تخلیق نہیں کی۔ ہمارے جسم کے مختلف اعضاء، ہاتھ کسی چیز کو چھونے یا پکڑنے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے، زبان بولنے اور ذائقہ چکھنے کے لیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے، یہ تمام اعضاء بیکار ہے، بے فائدہ ہے جب تک ان کو طاقت دینے والی روح، حرکت دینے والی روح جسم میں موجود نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ کسی چیز کو چھو سکتا ہے اور نہ ہی چل سکتا ہے۔ مثال لیجیے، ایک مشین فیکٹری میں تیار ہوتی ہے، جیسا کہ کپڑے دھونے والی مشین جو کہ ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی ہے۔ فیکٹری میں سب سے پہلے اس کا ایک سٹرکچر بنایا جاتا ہے، وہ دیکھنے میں کیسی لگے گی، اس کا انٹرفیس کیسا ہوگا، پھر اس میں مختلف پرزے فٹ کیے جاتے ہیں جو مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ پرزے فٹ کرنے کے بعد اسے ایک مکمل صورت دی جاتی ہے۔ اب مشین تیار ہے، فیکٹری سے نکلی، لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا۔
مالک نے ایمانداری سے پہلے ہی گاہکوں کو متوجہ کر کے یہ بتا دیا کہ بھئی مشین بالکل تیار ہے، ہر پرزہ اپنی جگہ محفوظ اور مضبوط ہے، بجلی سے اس کا کنیکشن کیجیے گا اور اسے چلائیے گا۔ مشین گھر آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، اس کے ہاتھ پاؤں جسم کا ایک ایک اعضاء بنا دیا۔ ادھر مشین بھی تیار ہے۔ ابھی تک یہ مشین ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جب تک ہم اسے بجلی مہیا نہیں کریں گے، کیونکہ بجلی ہی اس کے پرزوں کو طاقت مہیا کرے گی۔ جب طاقت ملے گی مشین چلے گی، جب مشین چلے گی تو ہم اس سے خاصا فائدہ حاصل کریں گے۔ مگر جیسے ہی بجلی بند ہوئی مشین پھر بے جان۔ اب پھر جب تک اسے بجلی نہ ملے وہ کوئی کام نہیں کر سکتی۔ ہر مشین کے ساتھ ایسا ہی کچھ معاملہ ہوتا ہے، اور انسان اس کو بھی مشین ہی سمجھیے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جسم تیار ہے، اعضاء اپنی جگہ مکمل ہے۔ اب مشین بجلی کی محتاج ہے، بجلی ہی اسے چلنے میں طاقت مہیا کرے گی۔ اسی طرح جسم روح کا محتاج ہے، روح ہی جسم کو طاقت مہیا کرے گی۔ جب اس کے بھی پرزے جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگانے تھے لگا دیے۔ ابھی تک آدم کے اندر روح نہیں پھونکی، صرف مٹی کا مجسمہ ہے، بے جان ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ سانس لے سکتا ہے، نہ اس کے دل کی دھڑکن چل رہی ہے، اور نہ ہی وہ کسی شے کو چھو سکتا ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم میں روح نہیں پھونکی تھی۔ مشین تیار ہے، مکمل تیار ہے، بس بجلی مہیا کرنے کی دیر ہے۔ سب کچھ کرے گی، بس روح پھونکنے کی دیر ہے۔ حرکت بھی کرے گا، سنے گا بھی، دیکھے گا بھی، کھائے گا بھی، پیے گا بھی، لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ مگر جیسے ہی بجلی چلے گئی مشین رک گئی، جیسے ہی روح جسم سے نکل گئی یہ پھر پہلے جیسا ہو گیا، اب نہ دیکھ سکے گا نہ ہی سن سکے گا۔ لہذا روح کیا ہے آپ جان چکے ہوگے۔ ہر دور میں روح کے تصور کو حق مانا گیا ہے، کافر ہو یا مسلمان سب مانتے ہیں کہ جب جسم سے روح نکل جائے تو جسم کسی کام کا نہیں، پھر اسے زمین میں دفنا دیا جاتا ہے۔ ہر دور میں اسے برحق مانا گیا۔ سب سے بڑی مثال مدینہ کی یہودیوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق سوال کیا، جو 3 سوالات سورۃ کہف کی آیت وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا کی تفسیر میں بیان ہوئے۔ گویا ہر شخص روح کے عقیدے کو برحق مانتا ہے، بس فرق یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کہیں بھی چلے جاتی ہے، یا پھر آتما بن کر لوگوں کو ڈراتی ہے، یا پھر دوسرے جنم میں وہی روح دوبارہ دنیا میں آ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب افسانوی باتیں ہیں۔ ہم مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے ہم بخوبی جانتے ہیں۔ قرآن نے ہمیں روح کے متعلق کیا جانکاری دی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ روح میرے رب کا امر ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں دیا گیا، بس اتنا معلوم ہے کہ اللہ کے امر سے وہ جس میں چاہے داخل کرتا ہے اور جس سے چاہے نکال لیتا ہے۔ کسی نے کہا روح کہ اس کی ماہیت یہ ہے کہ روح ہوا کی طرح ہوتی ہے، مگر یہ بات بغیر دلیل کے ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے خالی جسم کے ساتھ گئے، روح زمین پر تھی۔ اسی طرح اکثر اہل سنت حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ جسم مبارک زمین پہ تھا اور روح آسمانوں پہ تھی، اور حوالات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دی جاتی ہیں، جبکہ یہ دونوں باتیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ اور رہ گئی بات حدیث کی سند کی، تو سند بھی انتہائی کمزور اور اکثر نے اسے ضعیف بھی کہا ہے، کیونکہ ابن اسحاق کے بارے میں جبکہ وہ کسی حدیث میں منفرد ہو تو ان کے بارے میں کیا فتویٰ لگا کچھ ہی روز پہلے آپ تفصیل سے سماعت فرما چکے ہیں، اور آگے چل کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت کا رد بھی کروائے گی۔ سب سے پہلے تو قرآن کی اس آیت پہ غور کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور بھی بہت سے اہل علم میری اس بات سے متفق ہوگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کے ساتھ عبد اس وقت تک نہیں لگ سکتا جب تک اس کے جسد میں روح نہ ہو، یعنی جس کے جسم میں روح نہ ہو، خالی مجسمہ ہو، اسے عبد نہیں کہا جائے گا، کیونکہ عبد بندہ روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے۔ بغیر روح کے جسم کو میت کہا جاتا ہے۔ مگر اس مقام پہ تو قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہا،
گویا روح اور جسم دونوں میں۔ میں اس کے ہر جملے پر مکمل بحث تو نہیں کروں گا، بس سرسری سی نظر ڈالوں گا، باقی اس کی گہرائی میں انشاءاللہ پھر موقع ملا تو ضرور جائے گی۔ دوسری بات، مشرکین مکہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا تھا؟ حاکم کی روایت ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین خود فرما رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ وہ روایت جن کا یہ حوالہ دیتے ہیں وہ ضعیف ہے، لیکن اس روایت میں الحمدللہ کوئی کمزوری نہیں۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ اس سے اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خبر دی۔ کچھ لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے اور تصدیق کی تھی وہ تو مرتد ہو گئے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھاگے ہوئے آئے اور پوچھا، کیا تجھے اپنے دوست کے بارے میں معلوم ہے؟ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ راتوں رات مسجد اقصیٰ سے ہو کر آیا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا اس نے واقعی یہ بات کہی ہے؟ لوگوں نے کہا واقعی کہی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اس نے کہی ہے تو پھر اس نے سچ ہی کہا۔ لوگوں نے پھر پوچھا، اب تصدیقہ، اے ابو بکر کیا آپ تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات کو ہی مسجد اقصیٰ گئے اور صبح سے پہلے واپس آ گئے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو اور یہ امید رکھتے ہو کہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا انکار کر دے گا؟ اور ظالموں سن لو، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس سے بڑھ کر بھی کسی بات کا دعویٰ کرے تو ابو بکر اس کو ماننے کے لیے تیار ہے، بغیر تصدیق کیے، بغیر تحقیق کیے۔ سب سے پہلے معراج کے واقعے کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی تسلیم کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور 7ویں آسمان پر اللہ سے گفتگو، نمازوں کا تحفہ، پھر جنت اور جہنم کے نظارے بھی کیے۔ وہ کہتا ہے کون کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اگر یہ خواب ہوتی تو وہ اتنا تجسس نہ کرتے۔ مشرکین کہہ سکتے تھے کہ بھئی خواب دیکھی ہے اور خواب میں کچھ بھی دیکھا جا سکتا ہے، لہذا پھر تو انہیں بھرپور موقع ملتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنے میں۔ ان کی لڑائی یہ تھی کہ ایک ہی رات میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہم اسے سچ نہیں مانتے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئے تو ظالموں تم کیوں نہیں مانتے؟ اور اگر وہ خواب تھی تو مشرکین کا منہ بند کروانے کے لیے قرآن نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے جسم اور روح کے ساتھ یہ تمام مناظر دیکھنا، اس میں تمہارے لیے آزمائش ہے کہ کون ان کو برحق مانتا ہے اور کون کمزور ایمان والا ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس نے تو تمہاری آزمائش کرنی تھی کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو برحق مان کر امت کا صدیق بن جاتا ہے اور کون اسے جھوٹ اور افسانہ مان کر ابو جہل، مشرک اور کافر بن جاتا ہے۔ بات واقعی عقل کو نہیں مانتی کہ ایک رات میں اتنا سفر، پھر جنت جہنم کے نظارے۔ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، مگر جب بات قرآن کی آ جائے تو اس کتاب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے پڑھنے والا چاہے جتنا مرضی مدبر ہو، عقل مند ہو، اس کے احکامات کو اپنی عقل کے مطابق پرکھ نہیں سکتا۔ خیر، اسی طرح قرآن کہتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّاتُ الْمَأْوَى۔ بھلا روح کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں؟ کوئی نہیں جانتا روح کی ماہیت کیا ہے، وہ کیسی ہوتی ہے۔ روح آنکھوں کی محتاج نہیں، آنکھیں ضرور روح کی محتاج ہوتی ہیں۔ اور پھر بخاری اور مسلم کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، اتنے میں ایک فرشتہ میرے پاس آیا، اس نے میرے سینے سے لے کر ناف تک کا حصہ چیرا اور میرا دل نکال لیا۔ پھر میرے پاس ایک سونے کی تشتری لائی گئی جو ایمان سے بری ہوئی تھی، میرا دل دھویا گیا اور پھر ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا اور اسے واپس اسی جگہ رکھ دیا گیا۔ میرا دل کب کام کرتا ہے؟ پھر میرے پاس بوراک لایا گیا، میرے پاس وہ ایک سفید رنگ کا لمبا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا جانور تھا۔ وہ اپنا ایک قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی۔ میں اس پر سوار ہو گیا۔ اب بھلا روح کا سواری سے کیا تعلق؟ جبکہ دوسری طرف تم ہی کہتے ہو کہ روح ہوا کی طرح ہوتی ہے، تو کیا ہوا کو سواری پر ٹھہرایا جا سکتا ہے؟
حتیٰ کہ مسجد اقصی پہنچ گیا۔ وہاں میں نے براق کو اس حلقے سے باندھ دیا جس حلقہ سے دیگر انبیاء نے اپنے اپنے جانور باندھے ہوئے تھے۔ پھر میں مسجد اقصی میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ میں داخل ہوا، میں نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر باہر نکلا۔ جبرائیل میرے لیے 2 برتن لے کر آئے، ایک میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا۔ میں نے دودھ کا انتخاب کیا۔ جبرائیل نے کہا آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے۔ پھر آسمان پہ چڑھے۔ جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی من انتا، کون ہے آپ؟ قال جبریل، کہا میں جبریل ہوں۔ قیل ومن معک، پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی بشر کے لیے آسمان کے دروازے کھل رہے ہیں، آگے اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، تحقیقات ہو رہی ہے۔ قیل وقد بعث الی، قال قد بعث الی ففتح لنا۔ جب انویسٹیگیشن ختم ہوئی، تحقیقات ختم ہوئی، آسمان کے دروازے کھلے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 7ویں آسمان پہ پہنچ گیا، عند سدرۃ المنتہی۔ خیر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کے پردوں کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ اور یہی سوال مسلم کی روایت میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہل رأیت ربک، کیا معراج کی رات جب آپ آسمانوں پہ گئے تھے کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ اور ظالمہ انہیں بھی معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح دونوں کے ساتھ آسمان پہ گئے تھے۔ قال نور ان اراہ، ابو ذر کیسا سوال کرتا ہے، اللہ تو نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ پھر میں جبریل کے ساتھ گیا حتیٰ کہ ہم سدرۃ المنتہی کے پاس پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہی کو ایسے رنگوں نے ڈھانپ لیا جنہیں میں نہیں جانتا وہ کیا تھے۔ پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا، مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ اے عمر، جنت میں نے تیرا محل دیکھا۔ 5 نمازیں فرض ہوئی، اللہ سے کلام کیا، انبیاء سے ملاقات کی، یہ سب جسم اور روح کے ساتھ ہوا۔ لہٰذا یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں کہ روح کے ساتھ، روح نہیں تو جسم کے ساتھ۔ ہم انشاءاللہ اسی بات کے قائل ہیں جو قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہو۔ عالم جبروت، عالم عقل، سب کچھ نیچے چھوڑ دیا، اور میں حیران ہوں اس جملے پر کیا کہوں۔ بس اللہ سے دعا کر سکتا ہوں، اے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی تو پھر جلد ان کو ہلاک کر دے، کہیں یہ دوسرے لوگوں کے لیے فتنے کا باعث نہ بن جائے۔